بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 91 91، باب نمبر 10. مسئلہ ہے نو مولود یعنی نئے پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پلانے کا بیان. مسئلہ: جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا دودھ ہوتی ہے، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. وہ زندہ رہ سکے اور نشو و نما پا سکے یعنی بڑھ سکے، اس کی وجہ سے ماں پر دودھ پلانا واجب ہے. البتہ اگر باپ مالدار ہو اور کوئی انا یعنی دودھ پلانے والی رکھ سکتا ہو تو ماں کے دودھ نہ پلانے میں کچھ گناہ نہیں. ماں نہیں پلانا چاہتی، پھر ایسی صورت میں تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی، واجب چھوڑنے کا گناہ اسے نہیں ہوگا. مسئلہ: اگر ماں کے دودھ نہ اترے یا بچے کی ضرورت سے کم ہو وغیرہ وغیرہ اور دودھ پلانے والی کی دستیابی بھی دشوار ہو تو بچے کو پاؤڈر کا دودھ یا تازہ دودھ اس کے تحمل کے مطابق بنا کر دیا جا سکتا ہے کہ جو بچے کو ہضم ہو سکے. لیکن اگر ماں کی کوئی ایسی مجبوری نہ ہو اور بلا عذر بچے کو پاؤڈر کا دودھ یا اوپری دودھ پلانا خلاف اولا ہے، صرف خلاف اولا ہے، بلا وجہ پلانا. مسئلہ: کسی اور کے بچے کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دودھ پلانا درست نہیں. البتہ اگر کوئی دوسرا بچہ بھوک سے تڑپتا ہو اور اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے وقت میں بغیر اجازت بھی دودھ پلا سکتی ہے. مسئلہ: عورتوں پر لازم ہے کہ وہ بلا ضرورت کسی کے بچے کو دودھ نہ پلائے. بلا وجہ، بلا ضرورت. ضرورت شریعت سے ایک تو ضرورت یہ آ گئی ہمارے سامنے کہ جیسے بچہ بھوک سے بلک رہا ہے اور تڑپ رہا ہے تو ایسی صورت میں ہی دودھ پلائیں، بلا وجہ دودھ مت پلائیں. دودھ پینے پلانے کی عمر. مسئلہ: زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 برس ہے. 2 برس کے بعد دودھ پینا پلانا حرام ہے، بالکل درست نہیں. نہ بچے کے لیے پینا جائز رہتا ہے اور نہ ماں باپ کے لیے پلانا جائز رہتا ہے. بچے پر تو پینا تو اس وجہ سے وہ ناجائز ہے، لیکن وہ تو خود چھوٹا ہے. اصل ذمہ داری ماں باپ پر یہ آتی ہے کہ وہ ایسا موقع نہ ہونے دیں کہ جو بچہ دودھ پیے. مسئلہ: اگر بچہ کھانے پینے لگا اور اس وجہ سے 2 برس سے پہلے دودھ چھڑا دیا تب بھی کچھ حرج نہیں. پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، 2 سال تک پلانا لازمی نہیں ہے، لیکن پلانے کی اجازت ہے 2 سال تک. اب ہے رشتہ رضاعت یعنی دودھ سے جن بچوں سے رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ کب ثابت ہوتا ہے. مسئلہ: جب بچے نے کسی اور عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی اور اس انا کا شوہر یعنی دودھ پلانے والی کا شوہر اس بچے کا باپ ہو گیا اور کی تمام اولاد اس کے دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے اور ان کا آپس میں نکاح حرام ہو گیا. اور جو رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رشتے دودھ کے اعتبار سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. جو رشتے اپنے سگے ہوتے ہیں یعنی بھائی بہن وغیرہ، بھانجے بھتیجیاں وغیرہ، وہ سارے اپنے بھانجے بھتیجیوں بھانجی بھتیجیوں سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا، سگے بھانجے بھتیجیوں سے بھانجی بھتیجیوں سے. تو ایسے ہی دودھ شریک بھانجی بھتیجیوں سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا. تو نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. عام طور سے مجتہدین کے فتوے میں یہ حکم جب ہی ہے کہ جب بچے نے 2 برس کے اندر ہی اندر دودھ پیا ہو. اگر بچہ 2 برس کا ہو چکا ہے اور اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس پینے کا کچھ اعتبار نہیں، نہ وہ پلانے والی ماں بنی اور نہ اس کی اولاد اس بچے کے بھائی بہن ہوئے. اس لیے اگر آپس میں نکاح کر دیں ان کا، جس بچے نے 2 برس کے بعد دودھ پیا ہے ان کے اس کا نکاح اس کے دودھ شریک بھائی سے بہن سے کر دیں تو یہ درست بنتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 2.5 برس کے اندر اندر بھی دودھ پیا ہو تب بھی نکاح درست نہیں. اس لیے اگر ابھی نکاح نہ ہوا ہو اور امام صاحب کے قول کی رعایت کی جائے تو یہ اچھا ہے. یعنی کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ 2 برس کے بعد پیا ہے تو 2.5 برس کا تو نہیں ہوا تھا، 2 برس کا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ ہم اس بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کا، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اس کی دودھ شریک بہن بنتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے کہ ناجائز ہے، مت کرو نکاح. تو احتیاط اسی میں کہ نکاح نہیں ہوا پہلے
تو ہم نہ کریں. ایک اختلافی چیز سے اس میں پڑھنا بہتر نہیں ہوتا, اختلافی چیز سے بچنا بہتر ہوتا ہے. مسئلہ جب جی جی سوال اچھا ہے آپ کا. سوال آیا ہے کہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ 2 سال کی عمر تک 2 سال کے بعد پینا پلانا حرام ہے, اور یہاں پر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 2.5 برس کے اندر اندر بھی پی لیا تو نکاح درست نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پینے پلانے کی عمر کے اندر اصل اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 برس تک مدت ہے, چھوڑتے چھوڑتے وہ کہتے ہیں 2.5 برس لگ جائیں گے. تو 6 برس کی وہ کہہ لیں کہ اجازت یوں نہیں دیتے کہ ہاں آپ پلائیں, وہ کہتے ہیں کہ چھڑانے میں ایک بچہ 2 برس کی عمر تک تو اس کو پینے کی اجازت ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچے نے 2 برس کی مدت تک آخر دن تک دودھ پیا ماں کا اور کچھ نہیں کھاتا پیتا, تو اب آپ اگلے دن سے اس کو سب کچھ کھلانا پلانا تو نہیں شروع کر سکتے نا, آپ کو چھڑاتے چھڑاتے بھی 6 مہینے لگ جائیں گے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک استثنائی صورت کہتے ہیں. یہاں پر اصل اختلاف ہے کہ کیا مزید 6 مہینے پی سکتا ہے نہیں پی سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مدت کو چھڑانے کی مدت کہتے ہیں, اس لیے اس میں اگر پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. وہ حرام اس معنی میں نہیں کہلائے گا کہ وہ چھڑانے کی مدت ہے. ایک ٹائم کھلایا اس کو, ایک ٹائم دودھ پلایا, یعنی اس طرح سے کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ سارا چھڑائیں گے آپ. مسئلہ جب بچے کے حلق میں دودھ چلا گیا تو رشتے حرام ہو گئے, چاہے تھوڑا گیا ہو یا بہت, لیکن جائے ضرور. مسئلہ اگر بچے نے چھاتی سے دودھ نہیں پیا بلکہ عورت نے اپنا دودھ نکال کر اس کے حلق میں ڈال دیا تب بھی اس سے رشتے حرام ہو گئے. اسی طرح اگر بچے کی ناک میں دودھ ڈال دیا تب بھی سب رشتے ہو گئے. جو دودھ وغیرہ ایسی کوئی لکوڈ ڈالے تو وہ بھی ناک میں آگے حلق, وہ دماغ میں تو جاتا نہیں, وہ حلق میں اتر جاتا ہے, تو اس لیے وہ حلق میں اتر جائے گا تو وہاں سے اندر چلا گیا تو حرام ہو گیا, سارے رشتے حرام ہو گئے. مسئلہ بچہ اور چیزیں کھانے پینے لگا ہو اور ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہو, لیکن پھر 2 سال کی عمر کے اندر کسی عورت نے اس کو اپنا دودھ پلا دیا ہو تو رضاعت ثابت ہوگی, رضاعت ثابت پھر بھی ہو جائے گی. مسئلہ اگر عورت کا دودھ پانی میں یا کسی دوا میں, خواہ وہ مائع ہو, لکوڈ ہو یا جامد ہو یا سالڈ ہو وغیرہ میں ملا کر بچے کو پلایا تو دیکھو کس چیز کا غلبہ ہے, دودھ کا ہے یا دوسری شے کا. ان میں سے جس چیز کا رنگ بو اور مزہ غالب ہو اسی چیز کا غلبہ سمجھا جائے گا, بلکہ جس چیز کا صرف ایک وصف غالب ہو اسی چیز کا غلبہ سمجھا جائے گا. اگر دودھ کا غلبہ ہو تو رضاعت ثابت ہو جائے گی, ورنہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی. مسئلہ عورت کا دودھ بکری یا گائے کے دودھ میں مل گیا اور بچے نے پی لیا تو دیکھو زیادہ کون سا ہے. اگر عورت کا دودھ زیادہ ہو تو یا دونوں برابر ہوں تو سب رشتے حرام ہو گئے, اور جس عورت کا دودھ ہے یہ بچہ اس کی رضاعی اولاد بن گیا. اور اگر بکری یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو عورت کے دودھ کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا, ایسا سمجھیں گے کہ گویا اس نے پیا ہی نہیں. مسئلہ اگر 2 عورتوں کا دودھ باہم مل گیا تو رضاعت دونوں عورتوں سے ثابت ہو جائے گی, خواہ دونوں کے دودھ برابر کی مقدار کی ہوں یا کم و بیش ہوں. مسئلہ مرد و عورت کا دودھ نکال کر کسی بچے کو پلا دیا تو اس سوری مردہ عورت کا دودھ نکال کر کسی بچے کو پلا دیا تو اس سے بھی رشتے حرام ہو گئے. عورت مر چکی ہے لیکن نکال کر کسی نے پلا دیا تو رشتے اس سے بھی حرام ہو گئے. مسئلہ 9 سال اور اس سے زائد عمر کی کنواری لڑکی کے دودھ اتر آیا اور اس کو کسی بچے نے پی لیا تو رضاعت ثابت ہوگی, یہ بچی اب اس کی ماں بن جائے گی. مسئلہ عائشہ کہتے ہیں جو بہت بوڑھی عورت کے جس کے جو اب یعنی دودھ پلانے کی عمر سے یا اس سے باہر نکل چکی ہے, اس کے پستانوں میں سفید یا زرد رنگ کا پانی آئے اور اسے بچہ پی لے تو بھی رضاعت ثابت ہوتی ہے, اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. کن صورتوں میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی؟ مسئلہ کسی مرد کے دودھ اتر آیا تو اس کے پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. مسئلہ 9 سال سے کم عمر لڑکی کے پستان میں دودھ اتر آیا تو اس کے پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. کنواری لڑکی کے پستان سے زرد پانی نکلا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی, محض پانی سے نہیں, دودھ اتر آئے گا تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی. مسئلہ
کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے جو پانی نکلے پھر وہ زرد رنگ کا ہو یا بے رنگ ہو، اس سے بھی رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ مسئلہ، اگر بچے کی آنکھ میں یا اس کے کان میں یا اس کی پیشاب کی نالی یا پخانے کی جگہ میں عورت کے دودھ کے قطرے یا سر اور پیٹ کے زخم میں دودھ کے قطرے ٹپکائے تو رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ مسئلہ، دو بچوں نے ایک بکری یا ایک گائے کا دودھ پیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ آپس میں بہن بھائی نہیں بنتے۔ انسان کے ساتھ ہے یہ سلسلہ، گائے بھینس کے ساتھ نہیں ہے۔ مسئلہ، عورت نے کسی اور بچے کے منہ میں پستان دیا لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ دودھ اترا یا نہیں تو حرمت ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ حرمت رضاعت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک قطعی طور سے دودھ کے حلق میں پہنچنے کا یقین نہ ہو جائے۔ عورت کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا، اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کچھ نکلا یا نہیں نکلا، تو پھر اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ مسئلہ، مرد کو اپنی بیوی کا دودھ پینا حرام ہے لیکن اگر بیوی حرام نہیں ہوتی کیونکہ 2 برس کی عمر کے بعد رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ مسئلہ، اگر عورت کے دودھ کا پنیر بنا دیا اور وہ بچے نے کھایا تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ حرمت رضاعت کے چند مزید مسائل۔ رضاعی بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ مسئلہ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو ان میں نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ ایک ہی زمانے میں پیا ہو یا ایک نے پہلے اور دوسرے نے کئی برس بعد پیا ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مسئلہ، رضاعی باپ دادا سے اور ان کی دوسری بیوی کی اولاد سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ مسئلہ، ایک لڑکی نے باقر کی بیوی کا دودھ پیا تو اس لڑکی کا نکاح نہ باقر سے ہو سکتا ہے، نہ باقر کے باپ دادا کے ساتھ، نہ باقر کی اولاد کے ساتھ، بلکہ باقر کی جو اولاد کسی دوسری بیوی سے ہے اس سے بھی درست نہیں۔ یہ باقر کی بیٹی کہلائے گی، باقر کی رضائی بیٹی کہلائے گی، تو باقر کی بیٹیوں کا آپس میں نکاح درست نہیں، چاہے اس کے سگی ہو یا دودھ شریک ہو۔ تیسرا ضابطہ، رضائی باپ کی دوسری طلاق یافتہ بیوی یا رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ رضائی باپ کی یعنی دودھ والا جو باپ بنا، اس کی دوسری طلاق یافتہ بیوی کسی اور بیوی کو، ایک بیوی کا تو اس نے دودھ پیا نا اس بچے نے، تو وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ایک عورت سے، کسی عورت سے، تو وہ باپ کی طلاق یافتہ عورت ہے، بیوی ہے، دوسری بیوی ہے، یا رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں۔ مسئلہ، عباس نے خدیجہ کا دودھ پیا، عباس نے خدیجہ ایک عورت کا دودھ پیا اور خدیجہ کے شوہر قادر کی ایک دوسری بیوی زینب تھی۔ خدیجہ کا شوہر قادر ہے، قادر نے ایک نکاح کیا، عباس بڑا ہو گیا اب، تو عباس ایک عورت سے اب نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ عورت پہلے قادر کے نکاح میں رہ چکی ہے، وہ عورت زینب ہے اور اس کو طلاق مل چکی ہے، تو اب زینب بھی عباس سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ عباس زینب کی شوہر کی اولاد ہے اور شوہر کی اولاد سے نکاح درست نہیں۔ اسی طرح اگر عباس اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو وہ عورت قادر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس کا سسر ہوا۔ دیکھیے، کوئی آدمی اپنے باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو پھر اسے طلاق دے دی ہو تو یہ اس کی سوتیلی ماں ہوئی نا، تو کوئی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو جیسے اصل سوتیلی ماں ہوتی ہے یعنی باپ کا یعنی باپ کی سگی اولاد ہو، اس سے نہیں نکاح کر سکتے، تو اسی طرح سے جو رضائی دودھ شریک اولاد ہے وہ بھی اپنے باپ کی یعنی اپنی سوتیلی ماں بنے گی، اس کی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، بہو سے نکاح بھی حرام ہے سسر کے لیے، تو سسر کے لیے بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بیٹا اپنا سگا ہو تبھی بہو سے نکاح حرام ہے، بیٹا سگا نہ بھی ہو، بیٹا دودھ شریکی کیوں نہ ہو تب بھی یعنی وہ کوئی آدمی اپنے دودھ شریک بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، یعنی بہو سے نکاح جہاں پہ آیا منع ہے وہ دودھ شریک ہو یا اصل ہو، سگی ہو۔
جی نہیں ہوگا۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے رضائی پھپھی سے نکاح جائز نہیں۔ مسئلہ قادر کی بہن سے عباس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ ہم نے بنایا تھا نا کہ یہ بنا کہ عباس نے گویا کہ قادر کی بیوی کا دودھ پیا ہے، تو قادر عباس کا باپ بن گیا اور خدیجہ اس کی رضائی ماں بن گئی۔ یہ ہم نے ضابطہ بنایا تھا نا۔ تو اب قادر کی بہن سے عباس نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں پھپھی بھتیجے ہوئے، چاہے وہ قادر کی سگی بہن ہو یا دودھ شریک بہن ہو۔ وہاں بھی یہ عام ہے کہ کوئی سی بھی بہن ہو، قادر کی بہن ہے، کوئی سی بھی بہن ہے، دودھ شریک ہے یا سگی ہے، پھپھی بھتیجے بنے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، دونوں کا ایک حکم ہے۔ البتہ عباس کی بہن سے قادر نکاح کر سکتا ہے۔ دیکھیے، جس بچے کا تو رشتہ بنا ہے دودھ کا، وہ تو آپس میں ان کا تو نکاح حرام ہوگا۔ اس بچے کے کوئی اور بہن بھائی ہو، ان کا تو کوئی رشتہ نہیں بنا نا۔ لہذا جو بچہ تھا جس نے دودھ پیا تھا قادر کی بیوی کا، وہ کون تھا؟ عباس۔ عباس کے کوئی اور بہن بھائی ہے، یہ اور کوئی بہن ہے، تو قادر چاہتا ہے میں عباس کی بہن سے شادی کر لوں، دوسری شادی کر لوں، عباس جو میرا رضائی بیٹا بنتا ہے میں اس کی بہن سے شادی کر لوں۔ تو چونکہ اس بہن نے تو دودھ نہیں پیا عباس کی بیوی قادر کی بیوی کا، اس لیے قادر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ عباس کی ایک بہن ساجدہ ہے، ساجدہ نے ایک عورت کا دودھ پیا لیکن عباس نے نہیں پیا، تو اس دودھ پلانے والی کا نکاح عباس سے ہو سکتا ہے۔ ساجدہ عباس کی ایک بہن ساجدہ ہے، ساجدہ نے کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے، تو اب عباس نے تو نہیں پیا، تو عباس یعنی عباس اور ساجدہ یہ دونوں تو ان کا اصل باپ تو علیحدہ ہے، دونوں کا اصل ماں باپ تو علیحدہ ہے، جی ایک ہی ماں باپ ہیں دونوں کے، لیکن عباس نے ایک عورت خدیجہ کا دودھ پیا ہے، باہر کسی عورت خدیجہ کا دودھ پیا ہے، اور اس کی بہن جو ساجدہ ہے اس نے کسی اور عورت کا، مثلا آپ فرض کر لیں کہ فاطمہ کا دودھ پیا ہے اس نے، تو دونوں کی اپنے ماں باپ فرض کریں، عباس کا اصل باپ ہے اس کا نام ہے عامر، اور اس کی اصل ماں ہے اس کا نام ہے آمنہ، تو یہ دونوں عامر اور آمنہ کی اولاد ہیں، عباس اور ساجدہ، لیکن عباس نے اپنی ماں کے دودھ کے علاوہ خدیجہ کا دودھ پیا ہے، اور ادھر سے جو ہے دوسری عورت ہے، کیا نام ہے اس کا، نہیں، ساجدہ نے دوسری طرف فاطمہ کا دودھ پیا ہے، ایک اور عورت کا بھی دودھ پیا ہے، تو اب وہ فاطمہ کا نکاح کل کو کسی موقع کے اوپر اگر عباس سے ہونا چاہتا ہے تو عباس کا اور اس فاطمہ کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، رضاعت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عباس کی بہن ساجدہ کا تو رشتہ ہے، وہ رشتہ یہ ہے کہ ساجدہ اس عورت کی، فاطمہ کی دودھ شریک بیٹی بنتی ہے، دودھ رضائی بیٹی بنتی ہے، لیکن عباس کا کیا رشتہ ہے؟ عباس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے عباس کا اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کل کو تو نکاح درست ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو بیٹے ہیں نا، عباس اور ساجدہ دونوں اب ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں، آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ان کا، یہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ کس نے؟ ساجدہ نہیں پیا، عباس نے پیا ہے خدیجہ کا، اور ادھر سے ساجدہ نے پیا ہے فاطمہ کا، تو ہم اگر ملائیں تو عباس کا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کی نہ تو وہ اصل ماں بنتی ہے اور نہ اس کی رضائی ماں بنتی ہے، رضائی ماں بنتی ہے تو کس کی بنتی ہے؟ اس کی بہن ساجدہ کی تو بنتی ہے، اس کی تو نہیں بنتی، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا نکاح کرنا ہے تو کر لے، اگر کل کلاں کو ایسا موقع آ رہا ہے نکاح کرنے کا تو شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ وہ تو آمنہ ہے، جو ان کی اصل حقیقی ماں ہے وہ آمنہ ہے، آمنہ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ دو ہیں، تو ان کا آپس میں ٹھیک ہے، آمنہ کا نکاح نہ عباس سے ہو سکتا ہے، نہ اس کی بیٹی ساجدہ کا نکاح عامر سے ہو سکتا ہے،
لیکن سوال یہ ہے کہ فاطمہ ساجدہ نے جو باہر کی دور دراز کی ایک عورت ہے اس کا دودھ پی لیا ہے، فاطمہ کا، ساجدہ نے جو دودھ پی لیا ہے ایک باہر کی دور دراز کی عورت کا دودھ پی لیا ہے، تو عباس کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ وہ تو ہے لیکن فاطمہ کے ساتھ کیا رشتہ ہوا؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا اگر نکاح کرنا تو کر لیں۔ فاطمہ سے بات ہو رہی ہے، فاطمہ سے کرنا ہے کر لیں، اس میں کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عباس کے لڑکے نے زاہدہ کا دودھ پیا۔ اب ہم ایک اور رخ سے دیکھ دیں، عباس کا لڑکا ہوا کل کو، اس نے ایک عورت کا دودھ پیا، اس کا نام ہے زاہدہ، تو زاہدہ کا نکاح عباس سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، زاہدہ کا جو تعلق بنتا ہے، زاہدہ ماں بنتی ہے، وہ کس کی ماں بنتی ہے؟ عباس کے بیٹے کی ماں بنتی ہے رضائی۔ عباس کے ساتھ خود اس کے عباس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کل کلا کو عباس کا اور زاہدہ کا آپس میں نکاح ہونا ہے تو ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قادر اور ذاکر دو بھائی ہیں، ذاکر کی ایک دودھ شریک بہن ہے، تو قادر کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، البتہ ذاکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ قادر اور ذاکر دو بھائی ہیں، ذاکر کی آگے ذاکر نے فرض کرے کہ دودھ پیا ہے خاتون کا، فاطمہ کا ہم فرض کر لیتے ہیں، قادر اور ذاکر دو سگے بھائی ہیں، اور اس نے ذاکر نے تو فاطمہ نامی خاتون کا دودھ پیا ہے، لیکن قادر نے نہیں پیا، قادر نے نہیں پیا، تو قادر اگر فاطمہ کی دوسری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ نہ قادر کا کوئی رشتہ فاطمہ کے ساتھ ہے نہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہے۔ ہاں، ذاکر کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ رضائی ماں کا ہے، اور فاطمہ کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کا رضائی بہن کا ہے، تو ذاکر کا نکاح نہیں ہو سکتا، قادر کا ہو سکتا ہے۔ 8، ایک بچی کو آبادی کی کسی عورت نے دودھ پلایا، لیکن اب یہ علم نہیں کہ کس نے پلایا۔ اس آبادی میں گئے تھے سفر میں، تو اس آبادی میں ایک عورت نے دودھ پلا دیا تھا، تو اس آبادی کا کوئی بھی مرد اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نہ کرنا افضل ہے۔ محض اس کہ ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ یہی اسی عورت کے بچہ ہے، جب یہ بچی بڑی ہو گئی ہے، نکاح وہاں، رشتہ وہاں سے آ رہا ہے، تو نہ کریں ہم تو افضل ہے، لیکن ہم جب تک حتمی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ جو آ رہا ہے، جو رشتہ آ رہا ہے، یہ خاص اسی عورت کا ہے، تو اس لیے نکاح پھر بھی جائز ضرور ہے۔ رضاعت کا ثبوت، رضاعت دو باتوں میں سے ایک سے ثابت ہوتی ہے، یا اقرار سے یا گواہوں سے۔ رضاعت دو باتوں میں سے ایک سے ثابت، یا اقرار یا گواہوں سے۔ نکاح سے پہلے کسی مرد کا کسی عورت سے رشتہ طے ہوا، پھر ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، ایک بچہ بچی کا، یعنی اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، نکاح ہم نے طے کر دیا ہے، تو نکاح سے پہلے ہی رشتہ طے ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، تو عورت آئی اور آ کے کہتی ہے، ایک بوڑھی عورت، کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، اور سوائے اس عورت کے کوئی اور اس دودھ پینے کو بیان نہیں کرتا، تو فقط اس عورت کے کہنے سے دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ یہ عورت کہہ رہی ہے ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ ان دونوں کا نکاح درست ہے، بلکہ جب دو معتبر اور دیندار مرد، یا ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتیں دودھ پینے کی گواہی دیں گی، تب اس رشتے کا ثبوت ہوگا، اور پھر ان دونوں بچے بچی کا آپس میں نکاح حرام ہوگا۔ ایسی گواہی کے بغیر ثبوت نہیں ہوگا، ہم ایسے نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر فقط ایک مرد یا ایک عورت کے کہنے سے، یا دو تین عورتوں کے کہنے سے دل گواہی دینے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ سچی بات ہے، یہ عورت جو کہہ رہی ہے نا یہ سچی ہے، اور ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا، تو پھر ایسے وقت نکاح نہ کرنا چاہیے، کہ خواہ مخواہ شک میں مبتلا ہونے کا کیا فائدہ۔ اور اگر اس کے باوجود کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح درست ہو گیا، ہم اس نکاح کو توڑنے کو نہیں کہیں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں کم از کم، تو اگر یہ نہیں ہوتی، تین ہی عورتیں آ کے گواہی دے رہی ہیں کہ ہمارے سامنے اس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے، تو ہمارا دل اگر مان رہا ہے کہ یہ سچے ہیں تو نکاح مت کریں، شک میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ لیکن اگر نکاح ہو چکا ہے، یا نہیں، ابھی نکاح ہونے کی بات آگے آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نکاح کر دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے گناہ کا کام کیا۔ نکاح اگر ہو چکا ہے پھر آ کے اگر کوئی خبر دے رہا ہے
تو ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا، ساتھ رہتے ہیں وہ دونوں، پھر ایک عورت نے آ کر کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، اگر شوہر اس کے دعوے کی تصدیق کر دے، خواہ اس کی بیوی تصدیق کرے یا نہ کرے، تو نکاح فاسد ہو جائے گا۔ شوہر مان لے نا عورت کی بات کو، تو پھر نکاح فاسد ہو جائے گا، بیوی مانے یا نہ مانے۔ اور اگر شوہر اس کے دعوے کی تصدیق نہ کرے تو پھر نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ شوہر کہے تم جھوٹ بول رہی ہو، ہمیں تمہاری بات کا بالکل اعتبار نہیں ہے، ہم نہیں مانتے تمہاری بات، تو پھر نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا ایسی صورت میں اکٹھے رہنا صحیح ہوگا، البتہ اگر بتانے والی عورت دیندار ہو اور سچی معلوم ہوتی ہو تو نکاح ختم کرنا بہتر ہے۔ متفرق مسائل۔ مسئلہ، عورت کا دودھ کسی دوا میں ڈالنا جائز نہیں، اور اگر ڈال دیا تو اب اس دوا کا کھانا اور لگانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح دوا کے طور پر آنکھ میں یا کان میں دودھ ڈالنا بھی جائز نہیں جبکہ متبادل جائز دوا موجود ہو۔ یہ تو پھر ایک طریقے سے کہہ لیں کہ اسلام نے انسانی جز کے استعمال کی صرف ایک حد تک اجازت دی ہے، چھوٹے بچے کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور استعمال میں لانا ہے ہم نے تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ ہم کسی حرام چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو حرام چیز کو استعمال کرنے کے لیے شریعت نے یہ ضابطہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور متبادل چیز نہیں ہے، صرف یہی حرام چیز رہ گئی، یہی حرام چیز رہ گئی، یہ بتائے گا کون؟ وہ بھی ایک مسلمان طبیب بتائے اور ماہر ہو، وہ فیلڈ کا بھی ماہر ہو، وہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو اس مجبوری میں گنجائش ہوتی ہے اس ناجائز اور حرام چیز کو استعمال کرنے کی، ورنہ اجازت نہیں ہوتی۔ عورتوں کے دودھ کا بینک، اس بارے میں چند اصولی باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بلا ضرورت ایک عورت کا دودھ کسی دوسرے بچے کو پلانا صحیح نہیں۔ یہ کہہ لیں کہ بعض جگہوں پہ ذرا اس کو، چونکہ انسانی دودھ دوسرے دودھ کی بنسبت بہت زیادہ فائدے رکھتا ہے، شاید دنیا کے بعض علاقوں میں ایسی ترتیب بھی شروع ہو گئی ہے کہ جا کے دے دیں، وہ پلا دیں گے تاکہ ایسے بچوں کو بجائے ڈبے کے دودھ کے یہ مل جائے۔ تو اس میں یہ آیا کہ بلا ضرورت ایک عورت کا دودھ کسی دوسرے بچے کو پلانا صحیح نہیں ہوتا۔ کوئی عورت اگر کسی دوسری عورت کے بچے کو دودھ پلائے تو اس بات کو خوب یاد رکھے یا لکھ لے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کر دے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے۔ اس لیے جو دودھ جمع کیا جائے اس پر پھر خوب احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ دودھ والی عورت کا نام و پتہ چسپاں ہو تاکہ بچے کے لواحقین اس سے آگاہی حاصل کر لیں، اور کل کلاں کو ایسا نہ ہو کہ اب نکاح جب یہ بچہ بڑا ہو اور شادی کی باری آئے اس کی، تو شادی کہیں اٹھا کر وہ اس عورت کے جو دودھ والی ماں بنتی ہے اس کے بچوں کے ساتھ شادی نہ کر دیں، جہاں پہ نکاح کرنا حلال نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ انسانی دودھ کی بیع و شراء جائز نہیں، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ اس کا متبادل آسان طریقہ یہ ہے کہ جس بچے کو بجائے اس کے کہ بینک بنائیں اور ایسے ترتیب بنائیں دنیا کے جو خطے کر رہے ہیں، اس کے بجائے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس بچے کو ضرورت ہو اس کے لیے ایک انا اجرت پر رکھ لی جائے، اس سے اس عورت کا روزگار بھی لگ جائے گا اور دودھ حاصل کرنے میں بیع و شراء کا جو عنصر لا محالہ داخل ہوگا اس کا سد باب بھی ہو سکے گا۔ ایک عورت اگر آپ رکھ لیتے ہیں، عورت دودھ پلانے والی رکھ لیتے ہیں، تو اس کو آپ رکھتے ہیں کہ تم آؤ ہمارے گھر کے کام کاج کرو، بچے کی دیکھ بھال کرو، تو اصل پیسے آپ اس کو اس بات کے دیں گے، دودھ کے پیسے نہیں دے رہے، کہ دودھ پلانے کے دودھ کے پیسے نہیں دے رہے۔ تو دودھ کو اگر آپ ویسے خریدیں کہ 1 لیٹر 2 لیٹر دے دو تو وہ تو حرام ہے۔ یہ انسانی جز ہے، انسانی جز کی تو خرید و فروخت کے قابل نہیں ہے، اس کے تو پیسے بھی بالکل حرام ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ان پیسوں کو، تو وہ تو نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ نے کام کاج کے لیے بچے کی دیکھ بھال کے لیے بلا لیا، وہ سارا دن بچے کی خدمت کر رہی ہے، اس کے پیسے لے رہی ہے اور وقت پہ دودھ بھی پلا دیتی ہے، تو اس سے دونوں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے تو ایکسٹرا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کو خریدنے کا وہ بھی نہیں فائدہ، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا، بچہ دودھ بھی پی لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غریب عورت کو اگر آپ نے لیا ہے، ایک غریب عورت کا روزگار بھی لگ جاتا ہے، اس کو اس کے گھر کا دال دلیا بھی اس کی بنیاد پر چل جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر کرنا ہے تو یہ صورت اختیار کریں۔ مسئلہ، فاسق و فاجر یا کافر عورت کا دودھ کسی مسلمان بچے کو پلانا جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں، کیونکہ اس طرح عام طور سے بچے کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ایسی عورت کے دودھ سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیک عورت ملے،
نمازی پرہیزگار عورت ملے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں ملتی، کوئی مسئلہ آ گیا، تو کافر کی بھی گنجائش ہے، فاسق فاجر کی تو ہے ہی ہے، کافر عورت کی بھی گنجائش ہے. یہ نہیں کہ کافر عورت کا جز ہے تو بچہ چھوٹا ہے، ابھی چند دنوں کا ہے، وہ مجبوری ہے وہاں پر پلانے کی، کوئی اور نہیں مل پا رہی، تو گنجائش ضرور ہے لیکن بہتر نہیں ہے. یہ وراثت